جی جزاک اللہ. آج شکیل صاحب ہم نے آیت جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 16 تک کی جو ہے ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کیا، اور اس میں پرائمریلی مرتدین کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے، اسی کانٹیکسٹ میں، اور وہ کون لوگ ہیں اور پھر ان کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی ہے، اور پھر اسی میں مومن کے حوالے سے بھی کچھ مومن کی خصوصیات جن میں سے اتحاد ہے اس کا ذکر ہوا. تو اب ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ مرتد کی جو سزا یہاں پہ ڈیفائن ہوئی ہے وہ ہے سزائے موت. تو اس میں جو ہے ایک تو یہ چیز ذرا سمجھا دیجیے کہ یہ اس سزا کو ڈیفائن کرنا، ڈٹرمن کرنا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے، اور کیا انڈیویجول یہ خود سے کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے وہ اسٹیپ لے سکتا ہے؟ یہ تھوڑا سا ذرا پلیز ایکسپلین کر دیں. دیکھیے وہ ایسے ہے کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے یا کوئی ایسا کام کرے یا کوئی ایسی بات کرے جس سے لگے کہ جی یہ اپنا دین چھوڑ چکا ہے، یا خود ہی وہ کہہ دے کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں اور میرا کوئی دین نہیں ہے، یا اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، تو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے جو 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 اسٹیٹ ہے اس نے ایکشن لینا ہے. یعنی یہ جو ہے وہ ایک کوگنائزبل اوفینس ہے، آپ سمجھے، قابل دست اندازی پولیس جو ہے یہ ایک ایسا جرم ہے کہ اگر کوئی خود سے اس طرح کا اعلان کرتا ہے تو ایکشن اس کے اوپر اسٹیٹ لے گی، اس کے اوپر مقدمہ چلے گا، اس سے پوچھا جائے گا بھائی تجھے پتا ہے تو نے کیا کہا ہے، کیا تو واقعی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تو نے اسلام کو ترک کر دیا ہے اور تو جو ہے وہ اب یعنی ایتھیسٹ ہو گیا ہے یا ہندو ہو گیا ہے یا عیسائی ہو گیا واٹ ایور. اور پھر اگر وہ، اور تمہیں پتہ ہے اس کی کیا سزا ہے، اور پھر اگر وہ وہاں پر وہ کہہ دے کہ نہیں جی وہ سوری وہ غلطی ہو گئی تو وہ میرے منہ سے نکل گیا، تو پھر اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے، چاہے آپ کو صاف نظر آ رہا ہو کہ یہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے تب بھی آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. اور اگر جو ہے وہ وہاں پہ کہے کہ ہاں جی میں کہتا ہوں کہ میں نے واقعی چھوڑ دیا، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ یہ ہے. جو ہمارے یہاں موب کی طرف سے جو انصاف دینے والا سلسلہ پاکستان میں خاص طور پہ چل پڑا ہے، یہ تو سراسر جو ہے وہ فتنہ، یہ الگ ایک فتنہ ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ خود قاتل ہو جاتے ہیں اور ان کی بھی سزا پھر موت ہے. تو اگر کوئی عام مسلمان کسی اس کو کوئی نظر آ جائے، یعنی ایک مسلمان کے آگے ایک دوسرا مسلمان کہہ دے جی میں نے دین چھوڑ دیا ہے، اور وہ مسلمان اس شخص کو قتل کر دے، تو یہ مسلمان جو ہے وہ خود قاتل ہو جائے گا اور یہ بھی پھانسی چڑھ جائے گا. تو اس مسلمان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی مرتد کو خود سے سزا دے دے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. تو اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، ایک مقدمہ چلے گا، اس سے سوال جواب ہوگا اور جو ہے اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ سوچ لے کہ اپنے اس کے اوپر وہ قائم ہے کہ نہیں ہے قائم. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں 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 میں جو ہوں نا وہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا یا واٹ ایور، تو وہ اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جی جی بہتر مس ہوگا. عائشہ نے ہاتھ کھڑا کیا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم میرے السلام. دو سوال ہیں سر. ایک تو یہ کہ وہ آپ نے ظالم اور مظلوم کے حوالے سے جو بات کی ہے ساری، اس میں ایک تو یہ کہ کیا یہ والی جو اللہ تعالیٰ نے بات کی یہ اسپیسیفک ٹو دیٹ سچویشن ہے کہ جنیرک ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اگر آپ مطلب ہمیشہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ یا ان جنرل ایسا ہوتا ہے کہ اگر مظلوم ظالم کو سزا ملے اور تو وہ مظلوم کو دکھائی بھی جائے اس لیے کہ جی وہ ان کے لیے سکون کا باعث ہو. پھر اس کے ساتھ ہی کنیکٹڈ یہ ہے کہ کیا مظلوم کے لیے یہ دعا مانگنا کہ یہ، جبکہ آپ اس میں ایک معافی والا بھی امپیکٹ ہے، یہ دعا مانگنا کہ جب اس کے ساتھ ظالم کے ساتھ کچھ ہو تو وہ اسے پتہ بھی چلے. ایک سوال یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ نمبر 7 کی جو آپ نے بات کی اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟
اچھا، جو پہلا والا آپ کا پارٹ ہے نا، دیکھیے ایک بات ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو چیز قرآن حکیم میں آ گئی ہے نا، وہ یہ اس لیے آئی ہے کہ اس کو لوگ تا قیام میں قیامت پڑھیں اور اس سے جو ہے وہ کوئی سبق حاصل کریں، کچھ سیکھیں، کوئی اس سے جو ہے ان کو کوئی میسج ملے. تو جو اگرچہ جو بات کہی گئی ہے وہ اس زمانے کے حوالے سے ہے اور ایک خاص کانٹیکسٹ میں کہی گئی ہے، لیکن جو ہے وہ ہمیشہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ اس سے ہی پھر آپ جو ہے وہ آگے کے جو نتائج ہیں وہ اخذ کرتے ہیں. مثلاً اس کی ایک مثال یہ ہے کہ واقعہ افک جو ہے، جو حضرت بی بی صاحبہ کے اوپر الزام لگایا گیا تھا غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کے اوپر، تو اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں آ گیا ہے. اور وہ اس لیے آیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ حالانکہ صرف اس وقت کے لیے یہ تھا، اور کچھ لوگوں نے جو ہے نا بہتان لگایا، تو ان کی نفی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی کر سکتا تھا کہ جی یہ بالکل جھوٹا بہتان ہے اور جو ہے نا یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بات ختم ہو جاتی. لیکن جو ہے یہ مسلسل کئی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں اور قرآن حکیم میں موجود ہیں. تو اس کو پڑھنے کا قرآن حکیم میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے بھی جو ہے وہ قیامت تک، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی نبی کے خاندان کے بارے میں کوئی کسی قسم کی زبان کھولنے سے پہلے انسان جو ہے وہ 1000 دفعہ پہلے سوچ لے. اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت بہت زیادہ پیاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ یہ بہتان تراشی والے سلسلے جو شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ ویسی گپ کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک بات دوسری جگہ آگے پہنچا دیتے ہیں بغیر یہ جانے کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اور یہ بھی غلط ہے. اس کی بھی بڑی جو ہے نا سخت سزا ہے. تیسرے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی اس طرح کی بات، کوئی بہتان اگر آپ کو کوئی آپ نے کہیں سے سنا ہے، تو اگر اگلے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے تم نے سنا کہ اس نے جو ہے نا فلانے کے بارے میں یہ کہا ہے، حالانکہ یہ تو بڑی غلط بات ہے. یہ بات کہنا بھی جو ہے وہ جرم ہے کہ آپ نے جو پیچھے سے سنی ہے بات اور آپ کو پتہ ہے کہ بہتان ہے، تو آپ اپنی زبان سے چاہے اس کو نگیٹ کر کے ہی آگے بیان کر رہے ہیں، پھر بھی یہ غلط ہے. تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے اندر بیان ہو گئیں. تو قرآن حکیم میں جو کچھ آیا ہے وہ تا قیامت کے لیے ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس سے ہمیں اسی طرح سے اس سے سبق سیکھنا ہے. اب جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اگر کسی مظلوم کی داد رسی ہوتی ہے اور ظالم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے، چاہے وہ دنیاوی قوانین کے تحت دلائے، کیونکہ جو دنیاوی قانون میں کے تحت بھی سزا تبھی انسان کو ملتی ہے جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. تو اگر اس طرح سے ہو تو جو ہے وہ مظلوم کے دل کو یقیناً ٹھنڈک پہنچتی ہے. اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی یعنی یہ سوچ رکھنا کہ جو ہے وہ نہیں دل کو ٹھنڈک نہیں ہونی چاہیے. آپ کو بھی افسوس ہونا چاہیے کہ ظالم اگرچہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے میں اس کے اوپر افسوس کروں. تو یہ مطلب کہنے کے لیے تو ہو سکتی ہے بات، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے. اور جو ہے وہ ظالم کو سزا اگر یہاں پہ نہیں ملے گی تو روز قیامت ملے گی. تو جو ہے وہاں پہ بھی کیا لوگوں کو جنتیوں کو یہ افسوس کرنا ہوگا کہ جی لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں؟ نہیں، وہ جو انہوں نے کیا اور جس کی سزا ان کو رب تعالیٰ کی طرف سے ملی، وہ اس سے جو مظلوم ہے اس کے دل کو سکون جو ہے وہ پہنچتا ہے. اب یہ کہ یہ دعا کرنا کہ جی جو ہے مظلوم کو جو ظالم کو سزا ملے وہ مظلوم کو نظر بھی ہے، میں خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے شاید دعا کرنے کی. یہ رب تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اس کو سزا دیتا ہے دنیا میں کہ نہیں دیتا، کیونکہ دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں تو ملنی ہے. ٹھیک ہے.
تو وہ دیتا ہے دنیا میں کہ نہیں دیتا، تو یہ تو رب تعالیٰ کی ثواب دید ہے جس کی بے شمار مثالیں موجود ہے۔ چنگیز خان کو کون سی سزا مل گئی، ہلاکو خان کو کون سی سزا مل گئی، ہٹلر کو کون سی سزا مل گئی، حالانکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے قاتل تھے یہ لوگ سارے، لیکن جو ہے وہ ایز سچ دیکھا جائے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اسی طرح جو ہے جس امریکی صدر نے حکم دیا تھا کہ جی جاپان کے اوپر ایٹمی وہ کر دو، ہنری ٹرومین جس نے وہ پھینکے تھے، تو کیا جو ہے اس کو کون سی ایسی جو ہے وہ سزا مل گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ اگر ہو جائے اور کوئی مظلوم کو نظر آ جائے تو پھر مظلوم کے دل کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ملے، یہاں نہیں ہوگا تو آخرت میں مل جائے گا وہ سکون۔ اچھا، وہ جو دوسری آپ کا جو دوسرا سوال ہے، ہوپ فلی میں نے یہ جواب دے دیا ہے اس کا سارے کا، اور جو دوسرا والا پارٹ ہے اس کی سگنیفیکنس کوئی نہیں ہے میرا خیال ہے، ہم اس سگنیفیکنس میں نہ جائیں، ہم جو ہے نا اس کی خوبصورتی کو دیکھیں کہ ایک ہی ٹاپک جو ہے 3 مختلف مواقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 3 صورتوں میں نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ بھی آیا ہے وہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بات کچھ اور ہو رہی تھی اچانک بیچ میں جو ہے نا یہ ٹھوک دیا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے، ایک تسلسل سے ایک بات چل رہی ہے اور اس کے اندر وہ ام حسبتم والی جو ہے وہ آیت آئی ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے فٹ ہوئی ہے تینوں جگہوں کے اوپر۔ یہاں بھی ابھی ہم نے دیکھا، وہ تو پرانی والی تو اب شاید ہمارے ذہن میں اس طرح سے اس کا وہ سیاق و سباق نہ رہا ہو، لیکن یہاں تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے یہ اچانک بیچ میں کہیں سے آ گئی ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ تینوں جگہوں کے اوپر جو اس کی پلیسمنٹ ہے وہ ایک ہی جگہ کے اوپر ہے، یعنی نیومرولوجی کے حساب سے جو ہے وہ 241 ہو یا 142 ہو یا 16 ہو، اصل میں جو ہے وہ ایک ہی نمبر ہے، وہ 7 ہے۔ تو یہ قرآن حکیم کی ایک خوبصورتی ہے۔ اگر آپ نیومرولوجی کے حساب سے چلیں اور کسی بھی ڈیجٹ کے اوپر قرآن حکیم کو اینالائز کریں، کسی بھی ڈیجٹ کے اوپر، تو قرآن حکیم جو ہے وہ اس ڈیجٹ کے اوپر پورا کا پورا اینالائز ہو جاتا ہے۔ کوئی ایک ڈیجٹ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے آپ کہیں کہ جی 19 کے اوپر چل رہا ہے یا 1 کے اوپر چل رہا ہے۔ تو وہ ایک نیومرولوجی کا ایک پورا ایک اس کے اوپر ایک الگ سے یہ بحث ہے جو ابھی ہمارا موقع نہیں ہے، لیکن جو ہے یہ مثال صرف چھوٹی سی یہ مثال جو ہے وہ دے کے میں نے یہ بتایا ہے کہ آپ اور بہت ساری جگہوں کے اوپر اگر اس چیز کو دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ چیز اگرچہ قرآن مجید کے شروع اور اینڈ پہ ریپیٹ ہو رہی ہو، لیکن جو ہے اس کی ایک نہ ایک نومیریکل سگنیفیکنس سملیرٹی ضرور ہوگی، چاہے وہ نمبر آف ورڈز کے اندر آئے، آیت کے نمبر پر آئے یا نمبر آف کیریکٹرز کے اوپر آئے، کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ اس میں ایک سملیرٹی ضرور پائی جائے گی۔ تو ہم آج کے سیشن کو یہاں پہ ہم